برکتیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب بھی سورہ نور پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 2، جب ہم سورہ نور پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سورہ مومنون کے بارے میں بتایا تھا کہ سورہ مومنون کی 10 آیتیں پڑھنے سے انسان غیبت سے بچتا ہے، انسان جو ہے وہ غیبت سے بچتا ہے، برے فضول باتیں، فضول لوگوں، فضول چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس گھر میں سورہ نور پڑھی جاتی ہے اس گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پاک دامن رہتی ہیں اور وہاں پر زنا نہیں ہوتی، عورتیں ہو یا مرد ہو یا بچے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں رسول خدا کی جلدی سے حدیث بتاتی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ النور اوتی من الاجر 10 حسنات بعدد كل مومن ومومنہ فیما مضى وفیما بقى۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ نور کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ثواب دیتا ہے، اس کا اجر اس کو دیتا ہے 10 حسنات کے۔ مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جتنی بھی یعنی حضرت آدم سے لے کر ابھی تک جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں جو گزر گئیں، دیکھیں جہاں لکھا ہے نا بعدد کل مومن و مومنہ فیما مضى، جو گزر گئے، فیما بقا، جو باقی ہیں، ان ہر مومن کے بدلے میں اس کو 10 حسنات کا، 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اب میں سوچوں کہ مجھ سے پہلے کتنے مومن گزر گئے، کتنی مومنات گزر گئی، کتنی مومنات زمین پر موجود ہیں، اگر ان کے مطابق مجھے 10 نیکیاں دی جائیں تو میری تو نجات کا سبب بن جائے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے حسنوا اموالکم وفروجکم بتلاوت سورۃ النور وحسنوا بها نسائکم فإن من ادمن قراءتها في كل يوم او في كل ليل لم يزن احد من اہل بیتہ ابدا حتى يموت۔ کتنی پیاری میرے امام جعفر صادق علیہ السلام بات کرتے ہیں، اپنے مال کو حسنو یعنی قلعے میں اندر محفوظ کر لو، وہی حسن ہے، سواد والا حسن ہے، تو اپنے مال کو محفوظ کر لو، قلعے کے اندر بند کر لو، وہ فروجکم، اور اپنی شرم گاہوں کو بھی، یعنی وہی جیسے تم اپنے مال کو بند کرتے ہو ویسے اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ کس کے ذریعے سے کہا؟ اپنے مال کو، اپنی فروج، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو، اس کو محفوظ کرو، اس کو قلعے میں بند کر دو سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے۔ کتنا خوبصورت ہے، بتلاوت سورۃ النور وحسنوا بها نسائکم، اور اپنی عورتوں کو بھی اس طرح سے پاک دامن رکھو سورہ نور کے ذریعے سے۔ ومن ادمن، پھر یہاں آتے ہیں کہ جو بھی سورہ نور کی قرات کو دمن یعنی اپنے دامن میں محفوظ کر لے گا ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ اس کو کنٹینیو رکھے گا، فی کل یوم او فی کل لیلۃ، رات کو یا پھر دن کو۔ یہاں امام فرماتے ہیں جو بھی چاہے رات کو تلاوت کر لیں یا پھر صبح کو کر لیں، جو بھی آپ کے لیے ٹائم ہے، تو یہاں فرماتے لم یزن احد من اہل بیت ابدا حتی یموت، تو اس کی فیملی میں، اس کے گھر والوں میں کوئی بھی زنا کی طرف نہیں جائے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، یعنی موت تک وہ زنا کی طرف نہیں جائے گا۔ کتنی خوبصورت پیاری سی حدیث ہے نا۔ اور یہاں پر بھی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ سورہ نور پڑھنے سے وہی انسان کی زندگیوں میں نور آتا ہے۔ ابھی میں آتی ہوں اس کی پہلی آیت کی طرف، اور میں نے جسے کہا تھا کہ میں اس کی تفسیر نہیں کروں گی بلکہ میں پوائنٹ کی طرف آ جاؤں گی۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہ، سورہ کے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سور، اور سور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کوئی جگہ ہو جس کو چاروں طرف سے دیوار یا بھید کھینچی جائے۔ جب کسی چیز کو دیوار کھینچی جاتی ہے یا پھر بھید کھینچی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں سورا، یعنی چاروں طرف سے پروٹیکٹ کر لیا۔ یا پھر کوئی چیز جو اوپر جاتی ہے
یا کوئی چیز اوپر جانے کی طرف ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں سورہ. اسی لیے سورہ نور میں جو بولا گیا ہے وہ اسی لیے سورہ نور میں بھی بولا گیا ہے سورۃ انزلناہ. ہم نے قرآن کے اندر، ہم کہتے ہیں نا یہ سورہ ہے، یہ سورہ ہے، یہ سورہ ہے، تو خدا کہتا ہے میں نے ایک اپنی آیتوں کا جو مجمع ہے، اپنی آیتوں کو خاص کو اکٹھا کیا، اس کے چاروں طرف سے میں نے دیوار کھینچ کر اس کو ایک الگ تھلگ سے ایک روم بنا لیا، ایک میں نے چیپٹر بنا لیا، ایک روم بنا لیا، ایک فصل بنا لی، اور اس فصل اور اس چیپٹر کو جو چاروں طرف سے جس کی دیوار کھینچی ہوتی ہے اس کو سورہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے یہ سورہ، یعنی اللہ کہتا ہے 113 صورتیں الگ اور یہ سورہ نور الگ. اور پھر سورۃ انزلنا، یہ ایک ایسی سورہ ہے، سورت کی طرف آتی ہوں، سورہ ایک ایسی سورہ ہے، اللہ کی یہ آیتیں، جتنی بھی آیتیں، یہ جو مجمع ہے آیتوں کا، یہ ایسا مجمع ہے کہ جس سے روحانیت اٹھ اٹھ کے اوپر چڑھتی ہے. میں نے کہا نا سورہ کی ایک میننگ ہوتی ہے اوپر جانا، تو جو روحانیت ہے، جو معنویت ہے، جو ایمان ہے، وہ اوپر جا رہا ہے. تو بس اب ہم آتے ہیں انزلناہا، نازل کیا ہم نے اس کو، اور فرضنا، فرض جسے بہت اچھا بتایا کہ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ واجب کیا. فرض اور حق، واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے حق. تو حق جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، حق ایسا واجب ہے جو دونوں طرف ہوتا ہے، اور فرض ایک ایسا واجب ہے جو ایک طرف ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس سورہ کو واجب کر دیا ہے تم لوگوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ انزلنا فیہا، کیونکہ میں نے اس کے اندر، ہم نے اس کے اندر نازل کی ہیں آیتن، نشانیوں کو، بینات، ایک ایسی آیتیں جو واضح، محکم، مضبوط، کلیئر اور معجزہ ہے. لعلکم تذکرون، شاید ان آیتوں کے ذریعے سے تمہیں کچھ یاد آ جائے، تذکر آ جائے، تمہیں کچھ تم سیکھ پاؤ، نصیحت حاصل کرو. اب ہم آتے ہیں اس کے پوائنٹ کی طرف. سب سے پہلی بات جہاں آتے ہیں کہ فرض ناہا، میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 5 اس طرح سے کرتی جاؤں گی. پہلا نمبر جو ہے اس میں ہے اللہ نے جو اپنے احکامات یا جو اللہ کے قانون جو اللہ نے بتایا ہے وہ واجب ہے، فرض نہ. جو بھی اس سورہ کے اندر، جو بھی ایک ایک آیت کے اندر جو بات ہے وہ واجب ہے، کوئی مستی نہیں، کوئی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. نمبر 2، قرآن کے جو احکامات ہیں، اس کے جو اندر دین ہے، جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے. نمبر 3، آیات، قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ آسان ہے، وہ سمجھنے میں آسانی ہے، ایسا نہیں کہ ہم نہیں سمجھ پاتے، وہ قابل فہم ہے. نمبر 4، انسان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تذکر دے، کوئی یاد دہانی کرے. ہر وقت انسان جو ہے وہ محتاج ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، اور بار بار کوئی اس کو یاد کروائے، ورنہ انسان جو ہے نسے سے نکلا ہے بھول جانے والا. یہاں پر 5واں جو پوائنٹ ہے اس آیت کا، اس کو آپ نوٹ کر لیں. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی اصول ہیں، وہی قرآن کے جتنے بھی قاعدے، قوانین، اور جو بھی اس کی معرفت ہے، جو بھی علم ہے نا، وہ انسان کی فطرت کے ساتھ میچ کرتا ہے. وہ اللہ نے انسان کی فطرت کو بتایا ہے، اور انسان جو ہے وہ غفلت میں چلا جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے اس فطرت کا ریپیٹ ہونا، اس فطرت کا تذکر دینا بہت ضروری ہے. یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کا نام سورہ نور بتایا گیا کیونکہ 35ویں آیت میں اللہ نور السماوات کا ذکر ہوا ہے. اس سورہ میں جو بات ہوئی ہے، اٹھتے ہی بات ہوئی ہے زنا کی، تو یہاں پاک دامنی کی کتنی اہمیت اس کو بتایا گیا ہے. پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کا حجاب کس طرح سے ہوتا ہے. پھر زنا کی تاکید بتائی، تہمت کتنی بڑی خراب چیز ہے. اور پھر تمام کافی ایسے فقہی موضوعات کو بتایا گیا. پھر اس کے بعد والی آیت کی طرف آتی ہوں. اس کے بعد والی آیت ہے الزانیۃ والزانی. مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب اللہ کہتا ہے چوری کرنے کے لیے السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. لیکن یہاں پر مجھے خود ایک عورت ہونے کے ناطے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے شرم آنے لگی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت
یعنی پہلے زنا کرنے والی عورت کا نام ہے، پھر زانی مرد ہے، یعنی اللہ یہ بتاتا ہے کہ زنا کے لیے قدم جو ہے وہ پہلے عورت بڑھاتی ہے، یعنی زنا کی دعوت عورت دیتی ہے، مرد فوراً زنا کے لیے نہیں آتا۔ ہم نے ان مردوں کو بدنام کر رکھا ہے، لیکن الزانی وہی عورت کا جو بولنا، اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے یا اس کا لباس جو ہوتا ہے، وہ مرد کو دعوت دے رہا ہوتا ہے زنا کے لیے۔ والزانی اور زانی مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ فجلدو اب دیکھیں وضربو، اگر ہم کہیں نا مارو تو وضربو ہونا چاہیے تھا۔ فجلدو کا مطلب ہوتا ہے چمڑے کا، اس چمڑی ہوتی ہے نا اسکن، جو اسکن ہوتی ہے چمڑی ہوتی ہے چمڑی مارو، کوئی بھی چمڑی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چمڑا ہوتا ہے یا اسکن ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، وہ مارو۔ تو یہاں پر آتا ہے وہی، جب ہم چمڑی کہتے ہیں اسکن کہتے ہیں تو پھر وہ کیا آ جاتے ہیں، تازیانہ آ جاتے ہیں نا کہ تازیانے مارو۔ فجلدو بس چمڑی مارو، کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو، 100 جلدتن 100۔ اچھا یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے 100 کوڑے مارنے کی، یہ غیر شادی شدہ ہیں، اور وہی دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ دونوں کی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ بڑی نہیں ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے۔ ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ہم ہر جگہ پر رحم کھا کے بیٹھ جاتے، تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، نہ پکڑے رافت مہربانی، یا ہم کہتے ہیں نا نہ پکڑے رحم تم لوگوں کو، بہما دونوں کے اوپر، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون اگر تم لوگ مومن ہو، اگر تم لوگ ایمان رکھ رہے ہو باللہ اللہ پر، والیوم الآخرہ اور یوم آخرت کے دن پر، ولیشہد واجب ہے گواہ مقرر کرو، عذابہما ان دونوں کے عذاب کے اوپر، جو ان کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، جو ان کو چمڑے کے تازیانے مارے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر تم لوگ گواہ بناؤ، طائفۃ من المومنین، مومنین میں سے ایک گروپ جو ہے وہ آ جائے اور اس کو دیکھے، کیونکہ جب دیکھے گا تو دوبارہ لیسن حاصل کرے گا۔ اب میں اس آیت کے پوائنٹس کی طرف آتی ہوں، اس آیت کے پوائنٹس کی طرف آتی ہوں۔ سب سے پہلے قرآن جو ہے وہ زنا کو بدترین چیز سمجھتا ہے، وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا، قرآن کی آیت ہے کہ زنا کے نزدیک مت جاؤ۔ سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سخت نفرت کرتا ہے اللہ جو ہے وہ زنا سے۔ اچھا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے پوائنٹس جو ہے وہ زنا کے آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ زنا سے کیا ہوتا ہے، زنا سے قتل ہوتا ہے۔ کس کا قتل ہوتا ہے؟ وہ جو پیٹ میں حرام کا بچہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، یہ کوئی ڈھکا چھپا دور نہیں ہے، یہ کوئی حیا والا دور نہیں ہے، یہاں کھلا کھلا سب ہمیں پتا کہ واقعاً جب لوگ زنا کرتے تو اس میں تو بچہ جو ٹھہر جاتا ہے تو کیا کرتے، اس کو سک کروا دیتے، اس کو گرا دیتے ہیں اس بچے کو، تو یہ کیا ہے، ایک قتل ہو گیا۔ تو زنا باعث قتل ہوتا ہے۔ زنا کے ساتھ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے 4 پوائنٹس بتائے زنا کے، اور دوسرا پوائنٹ امام بتاتے ہیں کہ زنا کرنے سے جو خاندان ہوتے ہیں نا، جو فیملی ہوتی ہے، فیملی کا نظام جو سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بچے مینٹلی پریشان ہو جاتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں مینٹلی طور پر، اور وہ آگے بہترین زندگی نہیں گزار سکتے۔ تیسری بات آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی زنا ہوتی ہے نا، تو جب مرد زنا کی طرف مائل ہوتا ہے یا عورت زنا کی طرف مائل ہوتی ہے، تو ان کی توجہ اپنی اولادوں سے ہٹ جاتی ہے، وہاں پر بچوں کی اچھے سے تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ آتا ہے کہ جب زنا ہوتی ہے، چاہے مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، تو یہاں پر جو ارث ہوتا ہے نا، جو وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زنا کو ترک قرار دیا تاکہ فیملی اور خاندان کو مضبوط کر سکے، اور ہم جنس جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ گے ہونا، لیسبین ہونا، ان سب کو خدا نے حرام قرار دیا تاکہ نسلوں کو بچا سکے۔ دیکھیے میں کھول کے آج بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے لیے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، بس عالم اور عالمہ جو ہے وہ چپ کر سے بات کریں،
تاکہ اور گناہ بڑھ جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول خدا کی ابھی اب پوائنٹس کی طرف آتی ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کے کچھ نقصانات ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں جب زنا کرتا ہے تو اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے، اس کی زندگی سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے. اس انسان کے اندر سے ایک خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا موت جو ہے وہ جلدی آتا ہے. اس کی روزی جو ہے وہ ختم ہو جاتی، قط ہو جاتی. اللہ اس کی روزی کو ختم کر دیتا ہے. اور آخرت میں جو زنا کا کے نقصان ہے وہ یہ ہے، آخرت میں وہ بھٹکتا پھرتا ہے اور حساب کے وقت جو ہے، حساب کے وقت اس کا حساب بدترین اور سخت ہوتا ہے اور اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوتا ہے اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو مل جاتی ہے. اور ایک اور چیز جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی زنا ہوتی ہے، اب اس کو نوٹ کریے گا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب زنا ہوتی ہے نا، اچانک موتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. جتنی زنا زیادہ ہوگی اتنی موتیں زیادہ ہوگی. یہاں پر رسول خدا کی حدیث ہے کہ اے لوگو تم زنا مت کرو، ایک مردو تم زنا مت کرو تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں اور اس طرح سے تم سے رفتار، یعنی اس طرح سے تم سے بیہیو کریں کہ ان کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرو کہ وہی تمہاری بیویاں ہیں. اور پھر یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے وہ مکافات عمل سے غافل نہ رہے، یعنی جب وہ کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا تو اس کی بیوی کے ساتھ بھی زنا ہوگا، تو وہ مکافات عمل سے غافل نہ رہے. اچھا، یہاں پر بھی بتاتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں کسی کے گھر میں بھی موجود ہوں گی اس گھر کو ویران کر دے گی، اس گھر سے برکت نکل جائے گی. ایسی چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہا خیانت. اگر خیانت کسی کے گھر میں ہوگی نا تو اس گھر کو ویران کر دے گی، تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی اور اس گھر سے برکت نکل جائے گی. چوری، شراب خوری اور زنا. رسول خدا خود فرماتے ہیں، اللہ نے رسول خدا کو فرمایا کہ اے محمد، اتنی خطرناک آیت ہے، حدیث ہے. آپ کو پتا ہے یہ میں جب حدیث پڑھتی ہوں مجھے کچھ ہوتا ہے. کہا اے محمد قسم ہے مجھے اپنے، یعنی خدا مند عالم قسم کہتا ہے، قسم کھاتا ہوں میں اے محمد، جس گھر میں زنا ہوتی ہے نا، جس گھر میں زنا ہوتی ہے، جب تک میں اس گھر کی چھت کو اڑا کر اور اس کے اوپر سورج کی روشنی کو نہ ڈالوں تب تک مجھ خدا کو سکون نہیں آتا. یعنی میں جب تک اس گھر کو پورے زمین پہ برباد نہ کر دوں مجھے سکون نہیں آتا. جس گھر میں زنا ہوتی ہے، زنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں میں پڑ جائے گا تو وہ بہت بڑی 4 بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گا. ایک، جب زنا زیادہ ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں جہاں زنا زیادہ ہوتی ہے وہاں زلزلے زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں پر زکوٰۃ نہ دی جائے وہاں پر جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پر صحیح فیصلہ، صحیح قضاوت نہ کی جائے وہاں پر بارش نہیں برستی، اور جہاں جہاں پر جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں وعدہ توڑا جائے وہاں پر ان لوگوں کے اوپر مشرک، مومن نہیں مشرک جو ہے وہ راج کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں. اب ہم آتی ہوں اس کے پوائنٹس کی طرف، جلدی سے کرتی ہوں. سب سے پہلے نمبر آتا ہے، یہ آیت ہمیں 12 پوائنٹس بتاتی ہے. اس آیت کے اندر ہمیں 12 پوائنٹس ملتے ہیں. ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ان 12 پوائنٹس کو یاد کریں. سب سے پہلے کہ نمبر 1 جو اس کا ہے، اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ کھلم کھلا خراب رشتہ یا جنسی رشتہ جو ہے وہ، جو حرام رشتہ ہے جنسی، کھلم کھلا اس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. نمبر 2، اچھا نمبر 2 میں آتی ہوں. نمبر 2 جو ہے زنا کے بارے میں جب بتاتے ہیں کہ زنا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے زانیت و زانیہ، یہ میں نے جو پہلا پوائنٹ بتایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر عورتیں اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، حجاب میں رکھیں، وہی مردوں کے ساتھ زیادہ فری نہ ہو تو یہ زنا کم ہو جائے گا. نمبر 3 آتا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو جو وہی زنا زانی کے لیے بدن کی سزا، جسم کی سزا، فزیکل سزا اللہ نے بتائی ہے، مارو اس کو. ایسے نہیں کہا کہ نکال دو، بلکہ
जिस्म की सज़ा भी बताई गई है। नंबर 3, चौथा जो पॉइंट आता है, मैं जल्दी जल्दी से बताऊं कि हाँ, यहाँ पर बताते हैं चौथा पॉइंट यहाँ ये आता है कि जब गलत रिश्ते बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर हम सब के लिए, यानी जो हाकिम है, जो वही जो मुज्तहिद है, जो भी बड़ा है, उसके लिए वाजिब है कि जिसने भी गलत रिश्ते ये कायम किए हैं उसको ख़त्म करे और फिर उनके ऊपर हद जारी किए। और जो हुदूद, नंबर 5वां पॉइंट आता है, जो हुदूद है ना, जो हुदूद बताई गई हैं जिना की या किसी की भी जो हुदूद बताई गई हैं वो सिर्फ अल्लाह की हुदूद बताई गई हैं, अल्लाह के अलावा किसी के भी कानून को इजरा ना किया जाए। और नंबर 6 आता है कि जब कोई जिना करता है तो उसके ऊपर हमें कोई रहम नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के कानून में, अल्लाह के जितने भी कानून, कवायद, शरीयत है, उसमें हम लोगों को फजूल बैठकर रहम नहीं खाना चाहिए। अगर हम रहम खाएंगे तो फिर अल्लाह के कानून को दोबारा तोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, मोहब्बत और राफत, नंबर 7वां पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं ना, मोहब्बत होनी चाहिए, मवद्दत होनी चाहिए, राफत होनी चाहिए, रहम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक शरई कानून से आगे नहीं होना चाहिए। अल्लाह के कानून से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि दीन सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं है, बल्कि दीन के कुछ हुदूद भी हैं, उन हुदूद को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। फी दीन अल्लाह, यानी अल्लाह ने दीन के कुछ हुदूद बताई है। और फिर आते हैं कि नंबर 9 है कि जो दीन की, जो अल्लाह ने हुदूद बताई है, हम सब के ऊपर वाजिब है कि हम ये जो दीन की हुदूद है इसको हम मजबूत, यानी कातिअत के साथ, यानी सख्ती के साथ हम इसको इजरा करें, हम इसमें सुस्ती या थोड़ा बहुत भी आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि इसका ताल्लुक जो होता है वो हमारे ईमान से, आखिरत से, क़यामत से होता है। अच्छा, फिर हम आते हैं नंबर 10 जो आता है। अच्छा, यहाँ पर जो 10वां पॉइंट मैंने लिखा है वो यही लिखा है कि जब किसी के ऊपर हद जारी होती है तो खुदा ने कहा कि तुम लोगों को रहम खाने की ज़रूरत नहीं है। जब हद जारी की जाए तो उसको निशानाए इबरत भी बनाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, जो नस्लें हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनको दिखाया जाए कि देखो इसने गुनाह किया, अब इसको सज़ा भी मिल रही है, ताकि वो इससे लेसन हासिल करें। अच्छा, यहाँ पर जो 11वां पॉइंट है इसमें मैंने किया है वो यहाँ पे ये आता है कि देखिए कि जब जिस्म में उसको पनिश दे रहे हैं, उसको चमड़े मार रहे हैं, जब उसको ताजियाने मार रहे हैं, चमड़े मार रहे हैं, तो जब जिस्म को उसकी सज़ा दी जाती है तो उसकी रूह को भी सज़ा दी जाए, क्योंकि उसने बदतरीन गुनाह किया। रूह को सज़ा क्या है कि लोग उसको देख रहे हैं, सबसे बदतरीन जो उसके लिए पनिश है वो ये है। अच्छा, आखिरी पॉइंट इसका ये आता है कि जब हुदूद इलाही, जब हद जारी की जाए, या अल्लाह के जो हुदूद है, अल्लाह के जितने भी कानून और कवायद, जितने भी शरीयत को जब हम जारी करते हैं तो उसमें मोमिनीन के एक ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। चले, हमारे पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में जल्दी से आयत नंबर 3 की तरफ आती हूँ और आयत नंबर 3 को करती हूँ। आयत नंबर 3 है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन। अज़्ज़ानी, जिना करने वाला मर्द, ला यनकिहु। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोट करनी है, वो वाजिब में नहीं आता, यहाँ वाजिब की बात नहीं आ रही, यानी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है अल्लाह हमें। अल्लाह कह रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, बुरे लोग बुरे, खबीस खबीसों के लिए हैं, अच्छे अच्छों के लिए, इसलिए अल्लाह बताता है अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया। आपने कितने ऐसे मर्द देखे होंगे जिनकी बीवियां बहुत पाक दामन होती हैं, लेकिन फिर भी उनको अट्रैक्शन जो होती है वो एक आवारा औरत और जो ख़राब औरत होती है उसकी तरफ होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद ख़राब है। यहाँ अल्लाह ये बताता है कि एक जानी मर्द जो है वो नहीं निकाह करता है सिवाय जानी के, यानी एक जानी मर्द को अट्रैक्शन नहीं होती अपनी पाक दामन बीवी की तरफ, सिवाय जानी औरतों की तरफ उसको अट्रैक्शन होगी, क्योंकि वो एक ही कबीले के हैं। खुदा ने साफ बता दिया, अल्लाह यह बता रहा है कि जानी को जानी पसंद आता है, और फिर अल्लाह कहता है इल्ला जानिया, सिवाय और मुशरिका, या फिर मुशरिक की तरफ जाता है, वो मोमिना की तरफ नहीं आएगा। ये बदतरीन, एक जानी मर्द के लिए बदतरीन सजा है कि वो मुशरिका की तरफ जाएगा या फिर जानी औरत की तरफ जाएगा, वो पाक दामन औरत की तरफ, अपनी पाक बीवी की तरफ उसको अट्रैक्शन नहीं होगी। वज़्ज़ानिया, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो जिना करने वाली औरत है, ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन और मुशरिक,
وہ بھی جو زانی عورت ہے وہ بھی نہیں نکاح کرے گی سوائے اس مرد کے جو زنا کرتا ہو یا مشرک ہو. پھر وہی بات آ جاتی, وہ جو زانی عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی اٹریکشن صرف اور صرف زانی مردوں کی طرف ہوتی ہے, پاک دامن مردوں کی طرف ان کی بھی نہیں ہوگی. مومن مرد ان کو بھی اچھے نہیں لگیں گے, بلکہ وہ بھی کیا کریں گے, مشرک کی طرف جائیں گے یا پھر غیر مومن کی طرف. حرم ذالک علی المومنین, یہاں کہتے ہیں یہ حرم حرام کیا گیا ہے کہ ایک زانی پاک دامن سے شادی کرے, ایک زانی عورت پاک دامن سے شادی کرے, حرام کیا گیا ہے مومنین کے اوپر اس طرح کا رشتہ. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس طرح سے رشتے آ جاتے ہیں کہ ایک عورت مومنہ ہوتی ہے, مرد جو ہوتا ہے وہ غیر مومن ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے. تو اس کی 2-3 چیزیں ہیں, اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. سب سے پہلے یہاں پر ہم یہ آتے ہیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ حرم ذالک علی المومنین حرام کیا گیا ہے, لیکن اگر کوئی عورت یا جو زانی مرد یا زانی عورت اگر وہ استغفار کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, تو پھر وہ زانی نہیں رہتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پر جو زنا کی بات آ رہی ہے نا کہ زانی ایک ہوتا ہے چھپکے سے زنا کرنا, یا ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس سے زنا ہو گئی غلطی سے, اس نے خوشی سے نہیں کی, کبھی کبھی شیطان حاوی ہو گیا اور ہو گئی, تو اس کی بات یہاں پر نہیں آ رہی. یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ اس کی ہو رہی ہے جو شہرت رکھتے, جو کھلم کھلا زنا کرتے, جو شہرت رکھتے, بہت مشہور ہیں زنا کرنے میں, ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. لیکن وہ جن سے ایک دفعہ ہو گیا اور پھر وہ انہوں نے پچھتایا, یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور خداوند عالم ایک زانی مرد کو ایک پاک دامن اور مومنہ عورت دے کر اللہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو پھر بھی اس مرد کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی یا اس عورت کے اندر جس کی جو اچھی کام, یعنی کوئی اچھا کام یا اچھی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اللہ اس کو پاک دامن مرد یا پاک دامن بیوی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ قیامت کے دن نہ کہہ سکے کہ اللہ تم نے مجھے موقع نہیں دیا تھا سدھرنے کا, تاکہ وہ شاید اس کے ذریعے سے سدھر جائے. پوائنٹس کی طرف آتی ہوں جلدی سے. یہاں پر نمبر 1 پوائنٹ بہت ہی پیارا, اس میں مجھے بہت ہی پیارا پوائنٹ لگا. سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کف ہونا. ہم کف سمجھتے نا آپ, شادی کے لیے ضروری ہے برابری کرنا. شادی کے لیے ہم کف کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک جیسا ہونا, پاک ہے تو پاک ہو, زانی ہے تو زانی ہو, ایک دوسرے کے لائق ہونا ضروری ہے. کبھی کبھی ماں باپ ہوتے ہیں نا, بیٹیوں کی شادی ایسے مردوں سے کر دیتی ہے جو ان کے لائق نہیں ہوتے, پھر ان کو کوئی مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر ان کی موت تو آٹومیٹک ہو ہی جاتی ہے, پھر وہ روز مرتی ہیں, روز جیتی ہے. چلے یہاں پر ایک مزے کی بات, یہاں جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو فاسد ہیں نا, جو گناہ گار لوگ ہیں, وہ کافی اسلام کے حقوق سے محروم ہیں. اسلام نے جو خاص جو حقوق ہیں اس سے ان کو محروم رکھا ہے. اچھا ایک اور آتی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں نا, یہاں اللہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. نمبر 3 کی طرف آتی ہوں. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت بیان کر کے اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جگا رہا ہے, ہوش میں لا رہا ہے کہ دیکھو تم مومن ہو تو تم بھی چوز کرو صرف اور صرف مومن کو, مومن کو چوز کرے, باقیوں کو چوز نہ کرے. یہ والی آیت ہے. اس کے میں 7 پوائنٹس بنائے, جلدی سے کر لیتی ہوں تاکہ ہمارا ختم ہو جائے, پھر ہم سوال جواب کی طرف آ کر 12 بجے سے پہلے ہم ختم کر لیں گے. چلے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربع شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فاولئک هم الفاسقون. والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو وہ رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, وہ لوگ جو پھینکتے ہیں. اب جیسے نسیم آپ نے بہت پیارا کہا کہ پھینک کے یعنی دور سے پھینک کے مارتے ہیں, پھینک کے کوئی بھی تیر ہے, جو کوئی بھی ایسی چیز ہے جو یرمون مارتے ہیں. زیادہ تر جو رمیہ ہے وہ جو تیر ہوتا ہے نا اس کے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. محصنات تو یہاں پر بھی جو تہمت ہوتی ہے وہ ایک تیر کی طرح ہوتی ہے جو چبھتی ہے جا کر. محسنات کے روٹ ورڈ سے حسن سواد کے ساتھ ہے, سین کے ساتھ نہیں ہے. اور حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے جس نے اپنا پروٹیکشن کیا ہوا ہے,
چاروں طرف سے جس نے اپنے اوپر کچھ باؤنڈریز اور کچھ دیواریں کھینچ کے رکھی، یعنی پاک دامن. چاہے محسنات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنے بیٹے کے پروٹیکشن میں ہمیشہ رہتی ہیں. باحجاب عورت کو بھی محسن کہتے ہیں، یعنی وہی جس نے اپنے لیے حجاب قائم کیا ہے، یعنی اس نے چاروں طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، تیر مارتے ہیں ان عورتوں کو جو محسنات ہیں. ثم لم یأتوا بأربع شہداء، اس کے بعد وہ لم یأتوا نہیں لائے وہ لوگ 4 گواہ. اچھا، اللہ کہتا ہے تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ مومنہ ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ باحجاب ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ نامحرموں سے بات نہیں کرتی، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ اپنے بھائی باپ اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ فضول کسی کے گھر میں نہیں جاتی، پھر تم نے اس کے اوپر کیوں تہمت ماری ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ لوگ ایسا کریں گے، معصوم عورتوں کے اوپر تہمت رکھیں گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ پھر واجب ہے تمہارے لیے کہ تم 4 گواہ لاؤ، اور اگر 4 گواہ نہیں لائے فَجْلِدُوا 80 جلدتاً، تو جس نے جھوٹی تہمت رکھی اس کو 80 کوڑے مارو. اسلام بہت اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں، تہمت کے معاملے میں. 80 کوڑے مارو اس کو. اور پھر مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور دوسرا پوائنٹ یہاں یہ آتا ہے کہ جو کسی محسنات پر تہمت رکھتا ہے اس کو 80 کوڑے مارو اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا. اور دوسری بات یہ کہ اس کی کبھی بھی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اور تیسری بات، وہ اولئک هم الفاسقون، یہ وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی اسلام سے خارج ہو جائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہا نا کہ کیوں قتل کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن زنا کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو امام فرماتے ہیں کیونکہ قتل جو ہوتا ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے، مر گیا نا بندہ سامنے ہے اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا. لیکن زنا جو ہے وہ اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا. زنا میں ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے، اس میں سے نہیں پتا ہوتا کہ کس نے زنا کی، کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے 4 گواہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی تہمت رکھتا ہے تو اس کو مارو اور اس کی شہادت قبول نہ کرو، اور پھر اس کو اسلام نہیں فاسق کرتی. میں جلدی سے پوائنٹ کی طرف آتی ہوں. یہاں پر جب اللہ نے کہا نمبر 1 پوائنٹ آتا ہے یرمون، یعنی تہمت جو ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طرح سے آپ کسی کی عزت کو ایسے خراب کرتے ہیں جیسے اس کو کھڑا کر کے چاروں طرف سے اس کے اوپر تیر پھینکا جاتا ہے. تہمت یہ اس طرح ہے اسلام میں. نمبر 2، تہمت رکھنا پاک دامن عورتوں کے لیے اس کی سخت ترین سزا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. اور نمبر 3 آتا ہے کہ خود خداوند عالم قرآن میں اللہ جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے. مزے کی بات ہے کہ فجلدو، اگر کوئی جھوٹی تہمت رکھتا ہے اس کو 80 کوڑے مارو. یعنی جس عورت پاک دامن عورتوں کے اوپر اگر زنا کی تہمت رکھی گئی تو خود خدا دفاع کر رہا ہے. تو اے لوگو تم بھی اس کا دفاع کرو. ہاں، یہاں بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کچھ لوگ دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں. جو لوگ دوسروں کی بے گناہ پاک عزت دار لوگوں کی عزت خراب کرتے ہیں تو ان کو بھی پکڑ کر، اللہ کہتے ہیں ان کو پکڑ کر تازیانے مارے جائیں، یعنی ان کو جسمانی تکلیف بھی دی جائے. یہاں پر 5واں پوائنٹ ہے کہ جو بھی تہمت رکھتا ہے نا، ہم تو نہیں دیتے، جو بھی جھوٹی تہمت رکھتا ہے اس کو جسمانی تکلیف بھی دی جائے، اس کے جسم کو بھی تکلیف دی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تہمت کس طرح سے رکھتے ہیں. اچھا، پاک دامن عورتوں کے اوپر جو بھی تہمت رکھتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، وہ شخص فاسق ہوتا ہے، دین سے خارج ہوتا ہے. جو دین سے خارج ہوگا وہی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت رکھے گا. ہاں اچھا، یہاں پر جو آتے ہیں مزے کی، یہاں لاسٹ پوائنٹ میں بتاؤں گی اور پھر اس کو ختم کرتی ہوں. یہاں آتا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر تہمت رکھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹریبیونل میں لے جائیں.
ट्रिब्यूनल ज़रूरी नहीं है, जज का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 4 गवाहों का होना ज़रूरी। और अगर 4 गवाह नहीं है तो वो शख्स फासिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ये है हमारी सूरह नूर, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि खुदाया माह रमज़ान में हमने सूरह नूर को शुरू किया, हमें तौफीक अता फरमा कि हम इस सूरह पर अमल कर सकें, हमारी नस्लों के अंदर इस सूरह को ले आओ। परवरदिगारा हमें गुनाह कबीरा और सगीरा से माफ़ फरमा। और अल्लाह माह रमज़ान में हमें माह रमज़ान की का जो हक़ है उसका हक़ और कुरान और अहल बैत का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। फ़लस्तीनियों को आज़ादी अता फरमा और हमारे इमाम मेहदी आखिर ज़मां का ज़हूर जल्द अता फरमा। जी ताहिरा बहन बिस्मिल्लाह, आपका सवाल था, सॉरी मैंने आपको काट दिया था। चलिए बिस्मिल्लाह। जी आपका जवाब मुझे जवाब मिल गया। मिल गया। आपके तरफ से जवाब मिल गया। आपने सही कहा था। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, तो पॉइंट्स से मुझे लगता है हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती है ना। हाँ सही, क्योंकि हम अपने माशरे में बहुत ज्यादा ये देखते हैं कि मर्द बहुत गलत राहों पे जा रहे हैं, औरतें बेचारी ने एक साथ होती है और वो रोती रहती है, मार भी खाती है। बहुत करीब से देखा है ऐसे लोगों को। हाँ, तो मुझे यही था कि अगर ऐसे मर्द है तो ऐसी औरतों से क्यों शादी होती है। अच्छा, इसमें इससे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना। बिल्कुल, अभी देखते हैं ना बच्चे। देखिए पहली बात यहाँ ये आती है कि जो वही अल्लाह ने क्या कहा, ऐसा नहीं कहा कि नहीं करते। अल्लाह कहता है कि चूज ना करो तुम लोग, तुम मोमिन हो तो मोमिन को चूज करो। कभी कभी हम गलती कर लेते हैं, हम चूज कर लेते हैं गलत बंदे को। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप चूज कर लेते हैं। कभी कभी वो बंदा इतना अच्छा बन के आता है कि हम धोखा खा जाते हैं शैतान की तरह। तो ये पॉइंट्स तो है ही है ना, लेकिन अल्लाह बताता है कि ना कर, यानी ये मैचिंग नहीं है, ये मैच नहीं है। मैच जो होता है उसके साथ करो। जी फिर वो औरत के लिए क्या है, अल्लाह उसको उसका अजर देगा ना। रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर कोई औरत तलाक ले सकती है और उसके बावजूद भी वो तलाक नहीं ले रही है, जन्नत में वो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ होगी। लेकिन एक और मसला ये है कि जो हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन हमारा माशरा पूरा हिंदुआना है। तो अगर ऐसी औरतें बेचारी तलाक लेना चाहे तो भी माशरा उनको जीने नहीं देता। लेकिन एक चीज़ है कि अगर उसके पास चांसेस है और ऐसा मर्द जो शराब पीता है, जिना करता है, तो उसके पास राइट है। अल्लाह नहीं कहेगा, जब वो अल्लाह से फरियाद करेगी ना कि अल्लाह तुमने मेरे साथ ये किया तो अल्लाह कहेगा मैंने तुझे तलाक का हक दिया था, तुमने क्यों नहीं अपना हक इस्तेमाल किया, क्यों मार खाती रही। बच्चे होते हैं फिर मसाइल हो जाते हैं ना। लेकिन एक चीज मैं कहूँ ताहिरा बहन, जब एक ऐसा मर्द होता है जो शराब पीता है या जिना करता है या औरत को मारता है, बच्चे उस वक्त ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो जहनी मरीज तब होते हैं, लेकिन जब उनकी तलाक हो जाती है ना वो सुकून से जीते हैं, क्योंकि वो रोज रोज की ये चीजें नहीं देखते। हाँ, वो औरत को जरूरत और हिम्मत करनी पड़ती है जब तो अगर वो कोई अच्छी पढ़ी लिखी हो या उसके पास कोई हुनर हो। बिल्कुल से, इसलिए नाजुक है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों के आगे हाथ फैलाना तो मुमकिन नहीं है ना, खुदा पसंद नहीं करता ना। कुरान की आयत है कि तुम, अल्लाह कहता है, तुम सूरह तलाक देखेंगे या पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह कहता है तुम कदम बढ़ाओ रिस्क का। तुम क्यों, एक आयत है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जब इतना जुल्म बर्दाश्त ना करो, रिस्क से मत डरो, राज़िक अल्लाह है, तुम कदम बढ़ाओगे रिस्क वो देगा, बस हिम्मत चाहिए। जी और कोई सवाल? हाँ, हिम्मत और जरूरत चाहिए। जी कोई और सवाल है? जी किसी को? जी ayat 2 parti Ascolta Mario silakan waktu itu. Ujung मुकद्दस है। मैंने बहुत तेज जानबूझ के बोला क्योंकि मैं आपको वीडियो भेजती हूँ ना, वो आपको मिल जाएगा ना, तो उसमें आप मेरा खूबसूरत चेहरा भी देखोगे। चले और माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू। और कोई सवाल? जी तनवीर आपा, जरीन जी कोई सवाल? मरियम, एक चीज मैं पूछूं, आपने कहा जो भूल चूक में अगर कोई जिना कर देता है तो फिर उसकी सजा कोड़े नहीं होती है, माफी नहीं होती है। देखिए तनवीर आपा, जब
देखिए देखिए, किसी ने भूल चूक में कर ली ना जिना, ठीक है, गलती से हो गई जिना, ठीक है, उसके ऊपर कभी भी आपको 4 गवाह नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक जो है, यूज्ड टू होता है, जो यानी यूज्ड टू आदत से होते, होता है, वो उनका हाँ गवाह होता है। बिल्कुल राइट, ओके। लेकिन जो उससे गलती से हो जाएगी ना तो उसके ऊपर 4 गवाह नहीं मिलेगी। देखिए मैंने आपको, मेरे पास टाइम नहीं, आपको याद होगा मैंने आपको एक औरत की मिसाल दी थी। अगर 4 गवाह भले भूल चूक से भी हो जाए और 4 गवाह अगर मिल जाते हैं ना, हद तो जारी हो जाएगी क्योंकि गवाह मिल गए। गवाह का मिलना बहुत जी, जरूरी है। गवाह इम्पोर्टेंट है, क्लियर। एक औरत ने जिना की थी ना, उससे जिना हो गई थी, की नहीं थी, हो गई थी। फिर वो रसूल खुदा के पास आती है, कहती है मैं, मुझसे जिना हो गई, आप मुझ पे हद जारी करो। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये बेगुनाह, इससे गलती हो गई है। रसूल खुदा को पता था। रसूल खुदा ने कहा कि, रसूल खुदा ने इस तरफ चेहरा कर लिया, फिर वो इस तरफ आई एक गवाही, फिर वो इस तरफ रसूल खुदा ने चेहरा किया, फिर इस तरफ आई, फिर पीछे से आई, फिर आगे से आई, यानी 4 गवाहियां उसने खुद ऑटोमेटिक अपने लिए दे दी। अब क्या था, मजबूरी रसूल खुदा को हद जारी करनी थी। फिर क्या हुआ, रसूल खुदा ने कहा कि तुम कहीं तुम हामिला तो नहीं हो, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, तो जाओ पहले चेक करके आओ तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो वो गई तो सच में वो प्रेग्नेंट थी, वो हामिला थी। वो रसूल खुदा के पास आती है कि मैं हामिला हूँ। रसूल खुदा ने कहा बच्चा पैदा करके आओ। फिर वो बच्चा पैदा करके आई। रसूल खुदा के पास आई कि अब मैं, मेरे ऊपर हद जारी करो, मैं इस अजाब में, इस अल्लाह की नाफरमानी में मुझे शर्म आती है जिंदा रहने में। तो रसूल खुदा ने कहा कि तुम बच्चे को दूध पिलाओ। 2 साल बच्चे को दूध पिलाने के बाद 2 साल के बाद आई। उस वक्त रसूल खुदा ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैंने अपनी बहुत कोशिश की, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने कोशिश की कि मैं इस औरत के ऊपर हद को जारी ना करूं, लेकिन ए अल्लाह 4 गवाह, यानी अभी वही कहते हैं कि अभी कुछ बचा नहीं है इसके ऊपर हद जारी करने के लिए। फिर रसूल खुदा ने हद को जारी किया। पता है किस तरह से हद को जारी किया? कहा सुबह इस औरत के ऊपर हद जारी होगी और इसको संसार किया जाएगा, लेकिन जो भी सुबह की नमाज के बाद लोग आएंगे ना, वो सब नकाब पहन के आ जाए। जितने भी लोग आएंगे ना, वो नकाब पहन के आ जाए। तो फिर जो लोग आए ना, वो सब नकाब पहन के आए। उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि इस औरत को सिर्फ और सिर्फ वही पत्थर मारेगा जिसने कभी ये गुनाह किया ही ना हो। जिसने जिंदगी में एक मर्तबा भी ये गुनाह किया होगा, वो इस औरत को पत्थर नहीं मारेगा। तो सिर्फ और सब लोग चले गए, क्योंकि रसूल खुदा ने नकाब पहनाया था ना कि इनको शर्मिंदगी ना हो। सब लोग चले गए, सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली और रसूल खुदा रह गए। उन्होंने उस औरत को पत्थर मारा। और आप सोचें, हर पत्थर के साथ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया कर रहे थे, क्योंकि वो औरत कभी कभी हो जाती है, लेकिन अपने ऊपर खुद उसने कर लिया ना, तौबा का भी रास्ता मेहरबानी नहीं और रखा। इंसाफ तो यहाँ से शुरू होता है ना, हाँ, इन घरानों से। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। Angie, मुझे एक आयत याद आई, सूरह आराफ आयत 33 لما Allah kids يقول إنما حرم ربي فواحش ما ظهر وما بطن. Allah kids कहते हैं मोहम्मद, मेरे रब ने हराम किया से तुम्हारे ऊपर खुद गुनाह, या जाहिर हो या छुपाएगा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आपको हर आयत के साथ याद होती मीनू आप रात को इतना याद आए ना, बहुत याद आए। कमी महसूस हुई आपकी, सच में बहुत कमी महसूस हुई। चले हम एक सलवात पढ़े और हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। हाँ हाँ, हमने किया है, हम आपको भेज देंगे। इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगी, मैं नहीं भूली। मुझे वो रोशन आप अभी मेरे साथ है, अभी फोन में है, व्हाट्सएप पे है, मैं उनको भी भेजूंगी इंशाल्लाह। जी चलिए हम एक सलवात पढ़े, हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कल और जुम्मे को हमारा रहेगा, और बुध जुमेरात जुमा 3 दिन रहेगा। हम जोर से एक सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदाया परवरदिगार, हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और खुदाया हमें माह रमज़ान में अपनी रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरत इतनी अता फरमा कि जिस तरह से हमने कभी इतनी ना ली हो। अल्लाह हमें, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को अता फरमा, हमारे इमाम मेहदी को हमसे राज़ी फरमा, और अल्लाह हमारे इमाम